وزن اعمال کے کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا خدا تعالیٰ جانتے نہیں انسانوں کے اعمال اور ان کی کیفیات کو یا ان کی مقدار کو؟ وہ تو علیم ہے، وہ تو علام ہے۔ جب وہ علیم ہے، علام ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے کہ دلوں کے بھید اور رازوں کے اوپر واقف ہے۔ یہ اشکال یہی نہیں اور بہت سی جگہ پر پیش آ سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ علیم و علام ہے تو بندوں کے عمل کے وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئے گی؟ کیا اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ یہ اشکال جیسا کہ میں نے کہا بہت سی جگہ پر پیش آ سکتا ہے، خاص طور سے عصر کی اور فجر کی نماز کے اوقات کے وقت جب فرشتوں کی اور ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، دریافت کرتے ہیں بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو وہاں پر حضرات ملائکہ اتنا دیتے ہیں کہ آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑا۔ یا معصوم کی موت کے وقت، جس وقت معصوم کی موت پیش آتی ہے اور اس کی روح نکال کر ملک الموت یعنی اسرائیل، یاد رکھیے قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں اسرائیل کا نام نہیں، ہاں آثار کے اندر اسرائیل کے نام سے اس فرشتے کا نام موجود ہے۔ قرآن مجید ملک الموت کے نام سے خطاب کرتا ہے۔ جب کسی معصوم کی جان اور روح قبض کر کے ملک الموت پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کے دربار میں، اس وقت دریافت کرتے ہیں کہ جب تم نے روح نکالی تو ماں باپ کی زبان پر کیا تھا؟ کیا خدا تعالیٰ نہیں جانتے ماں باپ کی تڑپ، ان کی بے قراری، ان کی بے چینی اور ان کی بے بسی و بے کسی کو بلا شبہ واقف ہیں؟ پھر کیوں سوال کرتے ہیں؟ ایک حدیث ہے، اسے سنیے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن فضالہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد ایمان قبول کیا۔ پھر دوسری ملاقات کی اور ایمان قبول ہونے کے بعد اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، مجھے کچھ تعریف کیجیے اور کچھ احکامات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم اور تلقین کے بعد انہیں احکامات کی تلقین کی، نمازوں کی پابندی کا اقرار کیا۔ اس کے بعد فضالہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت مصروف ہوں، میں 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تو پھر 2 نمازیں تو لازمی پڑھنی پڑیں گی کہ فجر کی نماز العصرین یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ وہاں پر بعض محدثین نے لکھا گفتگو کرتے ہوئے کہ فضالہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی 3 نمازوں کی۔ کشمیری پہنچے اس مقام پر حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی اور یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ فرائض کے اندر کوئی تخفیف کر سکے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کو اس لیے 2 نمازوں کی جانب خاص طور سے توجہ دلائی کہ یہ نمازیں 2 عصر اور فجر کی ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت ہے۔ اگر فجر کی نماز کا اہتمام کر لیا کہ جو آرام اور راحت کا انتہائی وقت ہے اور انتہا سے زیادہ نازک وقت، جس کے اندر بیدار ہونا اور تیار ہونا نماز کے لیے انتہا سے زیادہ مشکل، اگر اس پر پابند ہو گئے، اور عصر کی نماز کہ جس کے اندر مارکیٹ اور بازار شباب پر ہوتا ہے اور کاروبار، اگر اس وقت اپنے آپ کو تیار کر لیا، باقی نمازوں کے اہتمام کی توفیق اور اس کا اختیار اور اس کا امتیاز انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے فضالہ کو کہا کہ خاص طور سے 2 نمازوں کا فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کی وجہ سے، اسی لیے فرشتوں کی ڈیوٹی کے تبدیل ہونے کے وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ لا علم ہے کہ بندے نماز میں تھے، نہیں، بلکہ آدم کی تخلیق پر جو اشکال تھا حضرات ملائکہ کو ان کے سامنے اظہار کہ میری تخلیق کے اندر جو حکمت تھی یعنی عبادت کی انجام دہی اور اس پر اجر اور ثواب، تو وہ تخلیق کی حکمت سامنے آئے۔ اسی طریقے پر معصوم کی موت کے وقت جس وقت سوال کرتے ہیں
کہ ماں باپ نے کیا کہا تو فرشتے بیان کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ واقف ہوتے ہیں ماں باپ کی دلوں کی کیفیت سے. ان کے سینے پھٹے جا رہے ہیں، وہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں اپنے بچے کی پیدائش اور اس کی موت کے اوپر، اس کے سالے کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کس حال میں چھوڑا، جانتے ہیں کس حال میں، فرشتوں سے، اس لیے کہ صبر کی اہمیت اور اس کے اجر کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے صبر کے اجر کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ مقاصد اور یہ حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اگر خدا تعالیٰ اعمال کے اوپر فیصلہ فرما دیں تو کہیں وہ بات نہ ہو جو غالب کے لہجے میں ہے. غالب نے کہا، اردو کے شاعر ہے، کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ آدم کی تخلیق فرما رہے تھے اور فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرمایا تھا، حضرات ملائکہ نے عرض کیا کہ آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر خوریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی. آپ کو اگر تسبیح و تحقیق آپ کو مطلوب ہے تو ہم اس کے لیے کافی ہیں. نحن نسبح ونقدس لک، قرآن مجید میں ہے. انہی فرشتوں کو بندوں کے اعمال کے ضبط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا، اعمال کو لکھنے کے لیے. انہی کے لکھے پر انسانوں کے فیصلے ہوں گے اور ان کے اعمال کا فیصلہ ہوگا. اسی کو غالب نے تقدن کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ، کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے پر ہمیں پکڑا جائے گا. یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ازل میں ہماری تخلیق پر اعتراض کیا تھا، ہماری پیدائش پر اعتراض کیا تھا. یہ تو ہمارے ازلی دشمن ہیں. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. جب یہ لکھ رہے تھے تو انسانی اولاد آدم میں سے یا جن سے انسان آدم میں سے کوئی تھا بطور گواہ جو یہ فیصلہ کر سکے جن کا لکھا ہوا درست تھا یا درست نہیں تھا. اس لیے وزن اعمال فرمائیے عدل کے اظہار کے لیے، اظہار عدل کا موقع ہے، انصاف کا موقع ہے. چنانچہ کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ رہے. بہت سے طریقے ہو سکتے تھے وزن کے علاوہ، اور بہت سے طریقے تمام حضرات محدثین نے لکھے کہ یہ ہو سکتا تھا. پھر اس کے اندر کبھی وزن ہی وہ واحد چیز ہے جس کے لیے جو اس کو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوگا. تو اعمال کا وزن فرمائیے. اسی کو امام بخاری نے فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اللہ تعالیٰ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال کو اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے تاکہ ان پر سزا و جزا کا ترتب ہو سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کے لیے، عدل کے لیے ترازو قائم کریں گے. اس ترازو میں وزن ہوگا اعمال کا، اعمال بنی آدم کا. پھر ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں وقت کی تنگی کے باعث اشارتاً اور ذرا کنایت اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں. ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، جس میں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان گفتگو کی ہے. ہمارے حضرات اکابر دیوبند نے، اکابر دیوبند کیا کہنے، الامان الرفیع، سبحان اللہ. ایک جو وہ کہکشاں ہیں، وہ جو کاروان علم ہے، اس کی انتہا اکابر دیوبند پر ہے. سبحان اللہ. ابھی حال ہی میں حضرت مولانا بدر الحسن صاحب دربنگوی، سابق رئیس داعی دار المجلہ الداعی دارالعلوم دیوبند کے، اور اس وقت موجود کویت میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب قطب عالم سے متعلق، حضرت قطب عالم کے متعلق علامہ کشمیری نے فرمایا کہ فقیہ النفس، اور فرمایا کہ پچھلے گزشتہ 300 سال سے تفقہ مفقود ہے. اور وہ فقیہ النفس ہر ایک کسی کو نہیں کہتے، بلکہ ابن عابدین علامہ شامی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں حضرت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو. ان پر مولانا بدر الحسن صاحب مضمون ہے. مضمون کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے لکھا مولانا آخر میں کہ حضرت اقدس تھانوی، حضرت اقدس
رحمہ وہ تھے کہ جو دریا کو کوزے میں کیا تھے بھائی، دریا کو کوزے میں بدل دیتے. اور دوسرا جملہ یہ لکھا کہ اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ذات گرامی اور ان کی شخصیت وہ تھی جو کوزے سے دریا پر آ گئے. دونوں اپنے فن کے کمال میں اور عروج پر ہے، انتہا پر ہے، ذروۂ انبیاء کے اوپر. سمندر کو یہ پیالے کے اندر بند کر دینا کوئی معمولی کام ہے، یہ انتہائی حاوی، انتہائی ماہر، انتہائی قادر شخص کا کام ہے کہ سمندر کو بند کر دے، علوم کو سمیٹ کر ایک جملے کے اندر پیش کر دے، انتہا سے اعلیٰ. پھر ایک جملے سے حضرت اقدس تھانوی مولانا نانوتوی نور اللہ اور قدہ حجت الاسلام نے آب حیات لکھی ہے اردو زبان کے اندر. محض ایک آیت قرآن مجید کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ ایک آیت پر پوری ایک کتاب تصنیف کرنی ہے. یہ ہے کوزے سے دریا برابر کرنا، پیالی سے سمندر کو پیدا کر دینا. یہ اور میرا گمان ہے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ پوری آیت پہ نہیں بلکہ آیت کے محض ایک جملے پر، ایک لفظ پر جس میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لفظ اولا پر حضرت نے پوری اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی اور کتاب تصنیف فرمائی. یہ ہے میرے مقابل اولئک آبائی فتیلی علمان رفیع. اور روحانیات کے سلسلے میں کس مقام پر تھے اس کا تو کیا بیان کروں. وقت کی اجازت میں حضرت گنگوہی کی خانقاہ بھی چلتی ہے، مدرسہ بھی قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی حضرت کی قائم ہے. خانقاہ کے اندر سالکین اور وہاں پر متوسلین موجود. مدرسے کے اندر طلبہ کا وہ نظام نہیں تھا جو آج آپ کے مدارس کے اندر انتظام ہے. آپ کے مدارس، ہمارے یہاں کے مدارس کیا ہیں؟ گجرات کے ذرا مدارس ملاحظہ فرمائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. طلبہ کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے. اسٹیل کے بیڈ گدے ان کے لیے ہیں، ناشتے کے انتظامات ہیں ان کے لیے، بہترین رہائش کے اور آسائش کے اور زندگی گزارنے کی بہترین تمام سہولیات فراہم. ان کو ہر چیز سے فارغ کرنے کے بعد محض اس کام پر کہ علم دین کے حصول کے لیے فارغ کر دیا ان کو. لیکن تقریباً 75 سال پہلے اور 100 سال پہلے مطبخ کا مروج لائی نظام نہیں تھا، جو آج ہمارے درمیان مروج ہے. گھروں پر کھانا تعین تھا تو حضرت کے خادم طالب علم وہ بھی پہلے کے گھر کے اندر کھانا لینے کے لیے جاتا تھا. کھانا لینے کے لیے 2 وقت جاتا، جانے کے بعد وہاں پر دستک دیتا، اندر سے کوئی آتی اور اس کا کھانا اس کو دیتی، کھانا لے کر آ جاتا. طالب علم جاتا رہا یہاں تک کہ 2 سال کے عرصے میں اس گھر کی بچی سے رابطہ ہو گیا جو کھانا لے کر آتی اور کھانا لے کر دیتی. اس طالب علم سے جو حضرت کا خادم بھی تھا اس سے رابطہ ہو گیا. آج کا اگر دور یعنی رابطہ ہوا کس درجے میں، آج کا دور ہوا تو تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں 2.5 سال میں، تمام مراحل مکمل ہو جاتے ہیں. رابطہ اس درجے میں ہوا کہ ملاقات کا وقت طے ہوا، سلام ہوئی، ملاقات کا وقت طے ہوا، ٹائم طے ہوا اور وقت طے ہو گیا. یہ طالب علم رات کو حضرت کی خدمت کرتا، حضرت کے تیل سر میں تیل لگاتا، حضرت کی ٹانگیں دباتا اور حضرت کا بستر بچھاتا، حضرت کو آرام کر کے سلا کرنے کے لیے لٹا دیا کرتا تھا خانقاہ کے اندر. اور خود برابر میں اس طالب علم کا خادم کا بھی چارپائی ہوتی تھی. چنانچہ جس روز ملاقات کا ٹائم اور وقت طے تھا اس بچی سے گھر کی یہ چلا بے قرار بے چین شام سے کہ جلدی سے حضرت کو کھانا کھلاؤں، حضرت کو لٹاؤں سلاؤں. ملاقات کی بے چینی اور اجرت تمام امور انجام دے کر حضرت کو سلا کر چلا ہے. ادھر سے وہ لڑکی بھی چلی ہے اپنے گھر سے اپنے والدین کو سلا کر. نصف شب کے بعد جب وہ گھر سے چلی، یہ خانقاہ سے نکلا، ابھی راستے میں آ رہی تھے
اچانک صاف شفاف آسمان پر بادل آئے ہیں، گرجے ہیں، بجلی کڑکی ہے. یہ تو راستے سے بھاگا کہ حضرت باہر سو رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، اٹھ جائیں گے، چارپائی میری خالی دیکھیں گے، سوال کریں گے کہاں تھا، دریافت کریں گے، راز کھل جائے گا. لڑکی گھر کی طرف بھاگی کہ والدین دربار پر چار سین میں سو رہے ہیں، کمروں میں سونے کا رواج نہیں تھا، باہر سوتے تھے. آگ کھل جائے گی جب میری چارپائی خالی دیکھیں گے اور دروازہ کھلا ہوا تو ان کو شبہ ہوگا. وہ گھر کی طرف آگی. جب یہ طالب علم آیا سنانے کی بات کی تھی تو حضرت اقدس گنگوہی چارپائی کے پٹی پر بیٹھے ہوئے اس طرح ہی بیٹھے آنکھیں بند کر گئے اور فرمایا اس کے آنے پر کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، آج بڑی مشکل سے تمہیں بچایا ہے. بلائی کا بھائی سچیدی بھی اس لیے کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، آئندہ بڑی مشکل سے آج تمہیں بچایا ہے. علوم کے اندر جو ان کو امتیاز اور جو شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، میں اس کا کیا بیان کروں آپ کے سامنے. چنانچہ انہوں نے بھی گفتگو کی ہے. حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الہی آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان، کہ جو دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بھائی سارا وزن، ساری بات، ساری جان اور تمام کی تمام دنیا کی چیزیں گھوم رہی ہیں کلام کے اوپر. فارسی والوں کا مشہور مقولہ ہے قول مرداں جان آ ہے کہ مردوں کی بات میں وزن ہوتا ہے، مردوں کی بات جان رکھتی ہے. اگر قدیم دور میں زبان دے دیا کرتے تھے کسی کو، کسی سے وعدہ کرتے تھے تو وہ وعدہ پورا کرتے تھے. اسی لیے داغ نے کہا کہ زبان نہ دے عدو کو، یہ وہ شے ہے تیرے ذہن میں رہے یا میرے ذہن میں رہے. محبوب سے کہا کہ کسی سے وعدہ مت کرنا، کسی سے، یہ وہ شے ہے انتہا سے زیادہ نازک اور باوقار کہ یا تیرے ذہن میں رہے